جب ہماری زندگی میں کوئی چینج آتا ہے یا جب ہمارے کوئی حالات بدلتے ہیں یا جب ہمارے پہ کوئی مشکل آتی ہے، اس وقت پتہ چلتا ہے کہ ہم دراصل کون ہیں۔ ہم سب باتیں تو بہت بڑی بڑی کرتے ہیں، میں کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولتا، میں کبھی زندگی میں چوری نہیں کرتا، میں کبھی کسی کو دھوکہ دینے کو تیار نہیں ہوں، میں اپنے بچوں سے بہت پیار کرتا ہوں، میں اپنی بچوں سے بہت پیار کرتی ہوں۔ ہم بہت باتیں کرتے ہیں، لیکن پتہ ہمارا تب چلتا ہے جب واقعی ہم پہ کوئی وقت آتا ہے۔ ہماری آنیسٹی کا تب پتہ چلتا ہے جب ہمارے فائنینشیل حالات کمزور ہوتے ہیں۔ کیا ہم واقعی اس وقت بھی ہم آنیسٹ رہتے ہیں؟ ہم پہ کوئی انگلی اٹھاتا ہے، ہم پہ کوئی تنقید کرتا ہے یا ہم سے کوئی سوال کرتا ہے، تو کیا ہم اس وقت بھی سچ بولتے ہیں؟ جب لڑکا لڑکی شادی کرتے ہیں تو بڑے شوق سے شادی کرتے ہیں، گھر والے بھی بڑے پیار سے شادی کرتے ہیں۔ اب شادی ہو جاتی ہے، بچے بھی ہو جاتے ہیں۔ ایز پیرنٹس ہم بہت بڑے دعوے کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کے لیے سب کچھ کر سکتے ہیں، ہم اپنی جانیں قربان کر سکتے ہیں، ہم فلانا کر سکتے ہیں۔ مگر ٹیسٹ تب آتا ہے جب ڈیورس ہوتی ہے اور اس وقت بچے جو ہیں وہ باپ کے پاس ہیں یا ماں کے پاس ہیں، اور اس وقت پتہ چلتا ہے کہ واقعی میں آپ کون ہیں، آپ اپنے بچوں کے لیے واقعی کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے۔ آپ کے سارے دعوے جو ہے نا اس وقت ٹیسٹ ہو جاتے ہیں۔ اب امتحان دونوں کا ہوتا ہے، ایک جس کے پاس بچے ہوتے ہیں اور دوسرا جو گھر چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ باپ ہو سکتا ہے وہ ماں ہو۔ بچے جو ہیں وہ ایک پیرنٹ کے پاس ہوتے ہیں یا دونوں پیرنٹس کے پاس آ جا رہے ہوتے ہیں۔ مرد کو یا عورت کو یہ خیال آتا ہے کہ مجھے اپنی زندگی آگے بڑھانی ہے۔ کئی دفعہ یہ ہوا ہے، مجھے کہانی جو پتہ چلی کہ جی باپ نے دوسری شادی کر لی۔ اب جب شادی کر لی تو بچے اس کے لیے بوجھ بن گئے، کیونکہ دوسری جو عورت آئی اس سے وہ بچے برداشت نہیں ہو رہے۔ اب یہ بھی میں کہتی ہوں بڑی بدقسمتی ہے کہ ایک عورت جو ہے یہ ڈلٹ ہے، اس سے چھوٹے چھوٹے بچوں سے اس کا مقابلہ ہو رہا ہے، میاں بیوی کا آپس میں مقابلہ شروع ہو جاتا ہے۔ وہ یہ کر رہا ہے میں کیوں نہ کروں، وہ یہ کر رہی ہے میں کیوں نہ کروں، وہ اپنی لائف کو انجوائے کر رہا ہے تو وہ پارٹیز پہ جا رہا ہے تو وہ دوسری شادی کر رہا ہے، یا وہ پارٹیز پہ جا رہی ہے وہ دوسری شادی کر رہی ہے، تو میں کیوں اپنی زندگی کو اپنے بچوں کے ساتھ باندھ کے رکھوں۔ بہت سارے کیسز میں ہوتا ہے کہ باپ غائب ہی ہو جاتا ہے، وہ شہر ہی چھوڑ جاتا ہے، وہ بچوں کو کچھ دیتا ہی نہیں ہے، نہ وہ پیسے دیتا ہے، نہ سپورٹ کرتا ہے، نہ کچھ کرتا ہے، یا پھر سپورٹ بھی کرے گا تو لیکن وہ بچے کی زندگی میں نہیں رہے گا۔ بات یہ ہے کہ بچے کو آپ کے پیسوں کی ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، بچے کو ایکچولی آپ کی ضرورت ہے، آپ کی اٹینشن کی ضرورت ہے۔ جہاں پہ ماں یہ فیصلہ کرتی ہیں کہ میں اکیلی رہ گئی ہوں، آگے کیوں نہ زندگی بڑھاؤں، مجھے بھی ساتھی کی ضرورت ہے، ہم سب کو ساتھی کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن جب بچے پیدا کیے ہیں تو بچے ہماری پرائورٹی ہیں، یا جس کے پاس بچے ہیں وہ بچوں کا ابیوز کرنا شروع کر دیں۔ اس سوسائٹی میں انفارچونیٹلی ہم بہت زیادہ دیکھتے ہیں کہ بوائے فرینڈ یا گرل فرینڈ جو ہوتے ہیں ان سے برداشت نہیں ہو رہے تھے بچے، تو وہ ان کو ابیوز کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور بہت ڈرونی کہانیاں سامنے آتی ہیں۔ لیکن یہ ہمارے ملک میں بھی ہوتی ہیں چیزیں جہاں پہ نانی دادیاں کئی دفعہ ابیوز کرنا شروع ہو جاتی ہیں کہ کیا مصیبت آ گئی ہے، بچے ہمارے گھر میں کیوں آ گئے، میں تو اپنی بیٹی کی آگے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ کئی دفعہ وہ اپنے بچوں کو اپنے پاس رکھ لیتی ہیں اور بیٹی کی شادی کر دی ہے، یا وہ بچے کو اپنے پاس رکھ لیا اور بیٹے کی دوسری شادی کر دی۔ اب نہ وہ بیٹا دیکھنا چاہتا ہے اس بچوں کو، نہ وہ اس کی دوسری بیوی دیکھنا چاہتی ہے، بچے رول کے پل رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ امتحان آپ کا ہے، یہ بچے آپ نے پیدا کیے تھے ایز پیرنٹس۔ آپ کی ڈیورس ہو گئی، آپ کی شادی نہیں چل سکی، وہ بھی آپ کا پرابلم ہے۔ I'm sorry, I'm going to use very harsh words۔ اب آپ اگر شادی نہیں چلا سکے تو بچے مگر آپ نے کیے ہیں، آپ ان بچوں کو کیوں نہیں رکھ سکتے، یا آپ ان بچوں کو پراپرلی کیوں نہیں پال سکتے، کیونکہ یہ آپ کی اولاد ہے۔ بچوں کی ویل بینگ اور بچوں کا ویلفیئر اس وقت بہت امپورٹنٹ ہے۔ نہ اس وقت نانی کے جذبات امپورٹنٹ ہیں، نہ دادی کے جذبات امپورٹنٹ ہیں، نہ ماں باپ کے کہ ہم نے آگے زندگی کو بڑھانا ہے۔ آپ نے آگے زندگی کو بڑھانا ہے، آپ نے ان بچوں کے ساتھ آگے زندگی کو بڑھانا ہے۔ بچے آپ کی پرائورٹی ہیں۔ بہت ساری عورتوں کے پاس یوزلی بچے ہوتے ہیں، ان کو ہوتا ہے کہ جب ہم ان بچوں کا کیا کریں، کہ میں دوسری شادی کرنا چاہتی ہوں لیکن میں ان بچوں کا کیا کروں۔ آپ ان بچوں کو پالیں کیونکہ آپ کے بچے ہیں، یہ آپ نے ان بچوں کو پالنا ہے کیونکہ آپ نے بچے پیدا کیے ہیں۔ یا مرد کہتے ہیں کہ جی ہم اپنی زندگی آگے بڑھانا چاہتے ہیں، یہ عورت اور یہ بچے جو ہیں یہ میری جان نہیں چھوڑتے۔ بھائی ٹو بیڈ۔ ایک کہانی ہے جہاں پہ آدمی نے مڑ کے کبھی بچوں کو ملے ہی نہیں، بیوی سے اتنے زیادہ گلے شکوے تھے، بیوی سے اتنے زیادہ پرابلمس تھی کہ بیوی کو چھوڑا، بچے بھی چھوڑ دیے، بچوں کو بھی بھول گئے۔ کیسا باپ ہے، کیسا آدمی ہے کہ آپ اپنے بچے ہی بھول جائیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ نے بچے پیدا کیے ہیں تو آپ اپنے بچوں کے لیے پوری طرح لڑنے کو تیار ہوں، کہ وہ اللہ نے آپ کو دیے ہیں، اور آپ کی پوری رسپانسبلٹی ہے ٹو میک شیور دیٹ دے گرو اپ پراپرلی اینڈ دے گرو اپ ایز کمپلیٹ ہیومن بینگس، اور اس کے لیے آپ کی کمٹمنٹ ہے ان بچوں کے ساتھ۔ ڈیورس آپ کی ہوئی ہے، ایک دفعہ پھر میں کہوں گی، ڈیورس آپ کی ہوئی ہے، آپ کے بچوں کی نہیں ہوئی ہے، اور پوری طرح ماں اور باپ کا دونوں کا ہونا ان کی زندگی میں بہت ضروری ہے۔ اس بات کا کوئی ایکسکیوز ہی نہیں ہے کہ ہم اپنی زندگی آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو ہم بچوں کو نہیں پال سکتے۔ ان کا بیہیویئر ان کے بچوں کی طرف آفٹر ڈیورس ڈیفائن کرتا ہے کہ وہ کون ہے۔ اللہ کرے مشکل وقت میں ہم سب
بہتر ڈیسیجنز اور بہتر انسان نکلیں.